أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا مالک بھی ہے. بندہ ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں. اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے رب کہتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے کہ ہم کسی سے پیار کریں اور ایک ہے کوئی ہم سے پیار کرے. اور اگر بندہ رب سے پیار کرے اور رب بھی کہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو پھر بات مزیدار ہو جاتی ہے. تو میں نے ابھی جو آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو بندے اس آیت میں بتائے جن سے اللہ کی ذات خود پیار کرتی ہے. بندہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ تو میرا رب. اور اگر اللہ ہی کہہ دے یہ میرا بندہ بڑا چنگا ہے تو پھر بات کا مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے. آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے. تو اس آیت کے تحت ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بندے کو جب بھی غسل کی حاجت ہو نا، اس میں تاخیر نہ کرے. وہ پاک رہے، صاف ستھرا رہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. اس لیے بندہ صاف ستھرا پاکیزہ رہنا چاہیے ہر وقت. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ توبہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بندہ ساری زندگی میں جس جگہ پہ سجدہ کرتا ہے نا، وہ ساری زمین بروز معاشر جمع کی جائے گی. اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی پیش کرے گی کہ مالک اس بندے نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ سجدہ کیا، میں اس کی سفارش کرتی ہوں تو اس کو جنت عطا فرما. اس حدیث کے بعد محدثین نے یہ لکھا کہ بندے کو جو نماز ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی جگہ بدل کے پڑھنی چاہیے. اتنی جگہ نہیں بدلنی کہ باقی نمازیوں کو تنگ کرے. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں نے نا وہ بازو بڑے کھولنے شروع کر دیے ہیں، وہ ساتھ والا بیچارہ نمازی ویسے پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جگہ بدل کے نہیں. فرض آپ نے یہاں پڑھے ہیں تو 2 قدم چھوڑ کے سنتے پڑھ لیں، 2 قدم چھوڑ کے نفل پڑھ لیں تاکہ وہ زمین جمع ہو جائے اور ہمارے حق میں گواہی دے. اب اس حدیث کے بعد حدیث کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. انسان جس زمین کے حصے پر گناہ کرتا ہے، کوئی بھی برائی کرتا ہے، وہ در و دیوار اور وہ زمین اس کے گناہ پر گواہ ہوتے ہیں. اور زمین کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی بھی دے گا کہ مالک اس بندے نے میرے سینے کے اوپر یہ گناہ کیا تھا. اگر عبادت کریں گے تو زمین پھر بھی گواہی دے گی، گناہ کریں گے زمین پھر بھی گواہی دے گی. لیکن اللہ کی رحمت کتنی شاندار ہے. میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ سچے دل کے ساتھ رب سے معافی مانگ لیتا ہے
اللہ اس زمین کو بلا دیتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ بھی ہوا تھا، وہ زمین بھول جاتی ہے، گواہی نہیں رہتی، اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں جس پر آج ہم نے کلام کرنا ہے، اب رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلا جمعہ ہم نے رمضان کا پڑھنا ہے کہ عید والے دن کا پڑھنا ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، جبریل امین کی وہ دعا اور نبی پاک کی آمین، اس پر آج ہم نے توجہ کر دی ہے۔ جبریل امین نے آ کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ کے محبوب، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کری۔ اب رمضان تو جدا ہونے والا ہے، کیا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم بخشے گئے ہیں؟ اور اگر نہیں بخشے گئے تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ آخر ہمارا نام بد نصیبوں سے کیوں نہیں نکلا؟ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو سوچنا پڑے گا آخر ایسی کون سی خطا کر بیٹھے ہیں کہ رب بخشش کی، توبہ کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ آج کسی بندے سے کہو نا بھائی تم نماز پڑھو تو کہتے ہیں یار آپ دعا کرو رب توفیق دے گا تو پڑھ لوں گا۔ اس بھائی سے میری یہ ادب سے گزارش ہے، کبھی کبھی یہ بھی تو سوچا کرنا کون سی خطا کر بیٹھا ہے، کون سا گناہ کر بیٹھا ہے کہ رب نے تجھ سے جھکنے کی توفیق بھی چھین لی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھے، رب تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، وہ اس کا رزق نہیں چھینتا، اس کی عزت نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس وسیع رزق ہے، کاروبار اچھا، اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے یہ ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں تو ان لوگوں کے پاس ہیں جو رب کو رب بھی نہیں مانتے۔ یہ تو رب کے راضی ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے کہ بندے کے پاس وسیع رزق ہو، اس کا کاروبار وسیع ہو، اس کی اولاد ہو۔ انگریزوں کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو کیا رب ان سے راضی ہے؟ رب جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو 5 مرتبہ جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ پہلے اپنے دل میں اس بات کا شوق پیدا کریں کہ ہم نے رب کو منانا ہے۔ یار بندہ کوئی ناراض ہو جائے اور ہمارا اس سے پیار ہونا تو ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو راضی کریں، کیونکہ اس کے بغیر جی نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، کیونکہ پیار ہوتا ہے اس سے۔ تو یار جب رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اور ہم اس کو راضی نہیں کر رہے، سنیں رب تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا بڑا شدید گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی کہ موسیٰ جا کر اس بندے کو میرا پیغام دے دو کہ اب گناہ نہ کرے، بہت ہو گئی ہے۔ آپ تصور کریں گناہ کتنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ بندے کو کہا تو بس کر دے، اب نہ کرے۔ بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پیغام دیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور تھا کہ کچھ دن گزرے پھر گناہ کر بیٹھا۔ اسی طرح آج ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ہم گالیاں تو شیطان کو دیتے ہیں، لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہے، زنجیریں ڈالی گئی ہیں، سمندر کی تہ کے اندر اس کو جکڑا جاتا ہے، لیکن گناہ بند کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں کہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں۔ 11 مہینے نفس کی ہم مانتے ہیں، 12ویں مہینے نفس ہم سے اپنی منواتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نفس ہے نا ایک ضدی بچے کی طرح ہے، تم ایک مانو گے تم سے اگلی منوائے گا، اور اگر تم پہلی نہیں مانو گے تو اگلی بات پہ ضد بھی نہیں کرے گا۔ ہم نفس کی ہر بات مانتے، جو کہتا ہے کر لو ہم کر لیتے ہیں۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ بے وقوف ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے، نفس کی مخالفت کرے۔ ایک بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مچھلی کھانے کو جی چاہا، تو آپ کا ایک غلام تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ امیر المومنین کا مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ گھوڑا لیا، بڑی سخت گرمی کا موسم تھا اور اس وقت بستی میں مچھلی نہیں تھی۔ اس خادم نے گھوڑا لیا، بڑی تیزی کے ساتھ شہر سے باہر گیا، مچھلی خریدی، واپس آ کے مچھلی کو پکانے کا حکم دیا گھر والوں کو، اور خود گھوڑے کی صفائی کر رہا تھا۔ اچانک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا
آپ کا خادم آپ کے گھوڑے کی صفائی کر رہا ہے اور گھوڑے کو پسینہ بڑا شدید آیا ہوا ہے اور خادم کو خود بھی پسینہ آیا ہوا ہے اور سانس بھی گھوڑے کا بھی پھولا ہوا ہے اور غلام کا بھی پھولا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ گھوڑے کو اتنا پسینہ کیوں آیا ہے اور اتنا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تو شہر میں مچھلی ملی نہیں تو میں تیزی کے ساتھ شہر سے باہر گیا، مچھلی لے کے واپس آ گیا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جا کے ساری مچھلی صدقہ کر دو، آج عمر کا جی چاہا مچھلی کھانے کو، تو اس کی وجہ سے ایک جانور کو اتنی اذیت دی ہے۔ اور اگر قیامت والے دن مجھ سے یہ سوال ہو گیا کہ تیرا جی چاہا مچھلی کھانے کو تو تو نے ایک جانور کو اتنی اذیت دی ہے، تو عمر اپنے رب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ نفس جس کا جو جی چاہے وہ کھا لے، تو نفس طاقتور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار جو میں کہتا ہوں یہ مان لیتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس بندے کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کا تیرے لیے یہ پیغام ہے کہ اب تو نے گناہ نہیں کرنا، اب بس کر دے۔ اس بندے نے توبہ کی، لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اب بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جب احساس ہوتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ گناہ کر لے تو اس کو احساس فوری ہوتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ نبی پاک نے اس کی مثال دے کے سمجھایا۔ نبی پاک میں جب مومن سے گناہ ہو جائے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور ابھی اس پہ گرا دیا جائے گا، اور فرمایا منافق گناہ کر کے یوں محسوس کرتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اڑا دی۔ جس کو گناہ کرنے کے بعد احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو پیغام دیا کہ اب تو نے گناہ نہیں کرنا، پھر گناہ کر بیٹھا۔ رب تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی کہ موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اب نہ کرے، بس کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہے کہ تجھے کہا تھا تو نے گناہ نہیں کرنا، پھر گناہ کر لیا۔ رب کا تیرے لیے پھر پیغام ہے کہ اب تو نے گناہ نہیں کرنا۔ اس نے پھر توبہ کی، رو رو کے معافی مانگی، اللہ تو اس بار معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے معافی دی، چند دن گزرے پھر گناہ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ اس بندے کو لو اور بستی سے باہر چھوڑو، ایسا نہ ہو کہ اس بندے پر عذاب آئے اور پوری بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ اس کے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، کہیں اس کی لپیٹ میں ساری بستی نہ آ جائے، اس کو اٹھاؤ جنگل میں چھوڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کو لیا، اس بندے کو لیا، جنگل میں چھوڑ کے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اللہ تعالیٰ کا پھر پیغام ملا، موسیٰ فلانے جنگل میں جانا، اور جنگل میں جا کے کرنا کیا ہے؟ اس جنگل کے اندر اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہوا جی؟ اللہ کے، پھر بولے ولی کا۔ آج پہلے ہی روزہ گرم ہے تو آپ چپ ہو گئے ہیں، بول تو میں رہا ہوں یار، اور کل رات سے بول رہا ہوں، آپ تھوڑا سا بولے نا یار۔ کس کا انتقال ہو گیا؟ اور موسیٰ اپنی بستی میں، اپنی قوم میں اعلان کرو کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا، یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، اللہ دعا مانگنے والوں کو بھی بخش دے گا۔ وہ اتنا میرا محبوب بندہ مر گیا، جا کے اس کا جنازہ بھی پڑھو، غسل بھی دو، کفن بھی دو، دفن بھی خود کرو، اور اعلان کرو بستی میں جو جو جائے گا اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ اب ساری بستی اکٹھی ہو گئی، ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ جب جنگل میں پہنچے تو جا کر دیکھا وہ بندہ مرا ہے جس کو ابھی ابھی بستی سے اس لیے نکالا تھا کہ اگر اس پر عذاب آیا تو کہیں ساری بستی کو تباہ نہ کر دیا جائے۔ یہ بندہ اللہ تیرا ولی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک کو بولا یہ تو وہی بندہ ہے جس کو بھی ہم نے بستی سے اس لیے نکالا تھا کہ اگر اس پر عذاب آیا تو کہیں ساری بستی کو تباہ نہ کر دیا جائے۔ مالک کو بولا یہ بندہ تیرا ولی اور تیرا اتنا محبوب کہ جو اس کے لیے دعا مانگے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ فرمایا ہاں موسیٰ یہ میرا مقبول بندہ ہے، اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، دفن بھی کرو، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرو۔ اللہ تیری حکمت سمجھ نہیں آئی، ایک گناہ گار تھا اتنا کہ بستی تباہ ہو جاتی، اچانک تیرا محبوب بن گیا۔ مالک مولا پہلے بتا تو صحیح اچانک ہوا کیا ہے۔ اب رب تعالیٰ کا جواب سنیں اور سوچیں ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ فرمایا موسیٰ
جب تم اس بندے کو جنگل میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے، صرف یہ تھا اور میں تھا اور کوئی نہیں تھا، جب سب چلے گئے اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا مالک و مولا مجھے بستی سے اس لیے نکالا گیا کہ اگر مجھ پر عذاب آیا تو کہیں ساری بستی کو تباہ نہ کر دیا جائے، مالک و مولا مک گئی یا تیری رحمت، اللہ تیری رحمت ختم ہو گئی۔ اے موسیٰ پھر میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اپنی رحمت کو دیکھا، اور میں نے اپنی رحمت کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور صرف معاف نہیں کیا، اپنے مقبول بندوں میں شامل کیا کہ جو اس کے لیے دعا مانگے گا رب اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ یار بندہ اس کی رحمت کو پکارے تو صحیح، اس سے بات تو کرے۔ میرے محبوب کا فرمان سنے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے پھر میرا رب بھی اس سے ملنا بڑا ہی پسند کرتا ہے، کہ میرا بندہ مجھے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اب میں جو اپنے رب کو ملنا پسند نہیں نہ کرتا پھر اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے رب سے ملنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ یار آپ کو کسی سے پیار ہو تو جی کیا چاہتا ہے؟ ہر میرے سامنے بٹھا کے بندہ ہوں جی کرتا ہے تین سامنے بٹھا کے بندہ تکتا ہی رہے۔ تو یار جب رب سے پیار ہو تو پھر رب سے ملنے کا جی کیوں نہیں چاہتا؟ ابھی یہ جب کرونا کا موسم تھا نا تو لوگ رب سے نہیں ڈر رہے تھے، بیماری سے ڈر رہے تھے، لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے، مرنے سے ڈرتے تھے۔ اور بھائی لوگ کرونا سے پہلے بھی مرے ہیں اور کرونا کے بعد بھی مر رہے ہیں، موت نے آنا ہی آنا ہے، وہ وائرس ہو یا نہ ہو۔ ڈرنا بیماری سے نہیں بلکہ اپنے رب کی ذات سے چاہیے۔ تو اللہ اس بندے سے ملنا پسند کرتا ہے جو اپنے رب سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جس کو شوق ہی نہ ہو رب سے ملنے کا، جو ہر وقت ہی موت سے ڈرتا ہو۔ وہ ایک اماں جی تھی، ان کا کچھ عرصہ پہلے وصال ہوا، تو انہوں نے ساری زندگی نا قرآن کریم پڑھایا، ساری زندگی۔ تو جب ان کے بالکل آخری دن تھے نا، ہاسپٹل میں تھی، تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان سے پوچھا اماں جی کیا حال ہے آپ کا؟ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہوا ہے، اب آپ کا کیا حال ہے؟ تو کھل کھلا کے ہنسی، کہنے لگی پتر صرف حال اینا کہ چھیتی چھیتی رب نہ ملاقات ہو جائے، رب نو ملنے بڑا جی کرتا ہے۔ کیوں بلا ساری زندگی راضی اس کو کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک اماں تھی، اس نے تقریباً اپنی زندگی کے 30 برس محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ صبح صبح سارے محلے کے بچے کسی ایک گھر میں قرآن پڑھنے جاتے ہیں۔ یار وہ گھر بڑا خوش نصیبوں کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب زمین پہ کھڑے ہو کے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے چمکتے ہیں، اسی طرح جب اللہ کے ملائکہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر ستاروں کی طرح چمک، باقی سب طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اپنے گھروں کو قبرستان بنایا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی قبرستان میں مردے رہتے ہیں، زندہ نہیں رہتے، اور جس گھر میں اللہ اللہ نہ ہو سمجھو کہ مردے ہی رہ رہے ہیں۔ زندہ لوگ وہ ہوتے ہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو۔ اب اس اماں نے 30 سال قرآن کریم پڑھایا۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ یار کتنی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ساری زندگی اللہ کا قرآن ہی پڑھاتے ہیں، نبی پاک کا فرمان ہی پڑھاتے ہیں۔ کیونکہ میرے نبی نے پاک نے فرمایا میں آپ سے پوچھوں سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ آپ کو جس کی تنخواہ اچھی ہے، جس کا گھر اچھا ہے، جس کے پاس گاڑی اچھی ہے۔ چلو ہم آپس میں تبصرہ نہیں کرتے، ہم مدینے والے رسول سے پوچھتے ہیں کہ بہترین بندہ کون سا ہے۔ جب تصدیق مصطفیٰ کر دیں گے تو پھر تو شک ہی کوئی نہیں رہ گیا نا۔ تو میرے محبوب سے پوچھا گیا آقا کائنات میں سب سے بہترین بندہ کون سا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات کا سب سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا رہتا ہے، وہ کائنات کا بہترین بندہ ہے۔ اور بھائی قرآن کریم کے تو پڑھنے والے کا پروٹوکول ہی بڑا ہے۔
کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جس بندے کو سب سے زیادہ پروٹوکول دیا جائے نا، اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کا قلین بچھایا جاتا ہے۔ جب دوسرے ملک کے بادشاہ آتے ہیں یا ہمارے بادشاہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے سرخ رنگ کے قلین بچھائے جاتے ہیں، اور یہ شاہی پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس کو ہماری دنیاوی اعتبار سے سب سے اعلیٰ پروٹوکول سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے رستے میں اپنا شاہی قلین، سرخ رنگ کا قلین بچھا دیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پروٹوکول ہے کہ بادشاہ کے قدموں کے نیچے قلین بچھایا جائے۔ اب بڑی توجہ سے حدیث سننی ہے کہ جو اللہ کا قرآن پڑھنے آتے ہیں ان کے پروٹوکول میں کیا بچھایا جاتا ہے۔ جہاں پروٹوکول ہے کہ سرخ قلین بچھا دیا، تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، نبی پاک کا دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ان کے پروٹوکول کے لیے حکم یہ دیتا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور وہ فرشتوں کے پروں پہ چل کے دین پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریاضی پڑھنے والا یوں نہیں ہلتا، سائنس پڑھنے والا، بائیو پڑھنے والا، فزکس پڑھنے والا، میتھمیٹکس پڑھنے والا ہل ہل کے نہیں پڑھتا، لیکن جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، حافظ ہل ہل کے جوم جوم کے پڑھتا ہے۔ بھائی باقی علوم پڑھنے والے، باقی کتابیں پڑھنے والے یوں جوم کے کیوں نہیں پڑھتے؟ خالی اللہ کا قرآن پڑھنے والا جوم جوم کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ خود نہیں ہل رہا ہوتا بلکہ اس کے نیچے فرشتوں کے پر ہلتے ہیں، اوپر بیٹھنے والا حافظ قرآن ہل ہل کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا پروٹوکول ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے، کون سے فرشتے؟ جن کی صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے، کیونکہ فرشتہ خواہش سے پاک ہوتا ہے، فرشتہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس کی ذات میں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایک ڈیوٹی ہے، جب سے پیدا ہوئے اور جب تک رہنا ہے صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کی تسبیح کو بیان کرنا ہے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اپنے پر قدموں کے نیچے، یار بندہ سوچے میرے قدم اور فرشتوں کے پر، میں تو اس لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ جب جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، جمعہ پڑھ ہی لینا ہے۔ آپ سب سے پہلے آ کے بیٹھیں یا آخر میں اتحیات میں آ کے مل جائیں، جمعہ آپ کا ہو جانا ہے۔ آپ نماز جمعہ نہیں، جمعہ پڑھنے آیا کریں۔ ہم لوگ نا نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نماز تو اس کی بھی ہو گئی جو امام سے آخری رکعت میں آ کے ملتا ہے۔ جمعے کا مطلب ہے جمع ہونا، اور جمع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتیں سننا۔ تو آپ جب گھر سے چلا کریں نا تو آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یار جمعہ تو ویسے پڑھ لینا ہے، جمعے کا ثواب تو مل ہی جانا ہے، نماز تو ہو ہی جانی ہے، لیکن اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں تو آپ کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے۔ یار آپ پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے۔ اب اماں جی نے 30 سال قرآن پڑھایا، صرف قرآن پڑھایا، اماں جی کا وصال ہو گیا۔ اماں جی کے زمانے میں نے کفن چور تھا، جس کا کام یہ تھا کہ جو مردہ دفن ہوتا تھا نا، وہ رات کو آتا، اس کی قبر کھولتا اور اس کا کفن چوری کرتا، اور بازار میں جا کے کفن بیچ کے پیسے لیتا، اس سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ہاں میرا بھائی بیٹھ جائے، اس کو بیچ کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کفن چور کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ جنازہ نہ پہلی صف میں پڑھتا تھا، اور وہ سارا طریقہ دفن ہونے کا دیکھتا تھا کہ رات کو آ کے چوری کیسے کرنی ہے۔ اب وہ اماں جی جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، ان کا وصال ہو گیا۔ اب یہ کفن چور پہلی صف میں جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے صدقے سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی وہ جنازہ پڑھیں تو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا اللہ اس کو بخش دے، اللہ بخش دیتا ہے۔ اور کچھ مرنے والے اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کے صدقے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو کفن چور تھا، اس نے پہلی صف میں جنازہ پڑھا، اور وہ اماں جی کی تدفین میں شریک رہا اور دیکھتا رہا کہ اماں جی کو دفن کیسے کیا جا رہا ہے، سلیبیں کیسے رکھی گئی ہیں، قبر کو بند کیسے کیا گیا۔
اب جب سب لوگ چلے گئے، رات کا پچھلا پہر ہوا تو کفن چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ اس نے جب سلیپیں اٹھائی تو دیکھا قبر میں اللہ کا نور نازل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس نے کفن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آواز آئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنتی شخص ایک جنتی عورت کا کفن چوری کرے؟ وہ ڈر کے باہر نکلا کہ میں جنتی، وہ پھر آگے بڑھا، شاید میرا وہم ہوگا، پھر کفن کو ہاتھ ڈالنے لگا، پھر آواز آئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنتی شخص ایک جنتی عورت کا کفن چوری کرے؟ ڈر کے پھر باہر نکلا۔ جب تیسری بار ہاتھ ڈالا، آواز تو کرنے لگا، میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ ساری زندگی کفن چوری کیے ہیں، مردوں کو برہنہ کرتا رہا ہوں، کفن چوری کر کے اپنا پیٹ پالتا رہا ہوں، اور میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو آواز آئی، سن، یہ جو اماں قبر میں ہے جس کا تو کفن چوری کرنے آیا ہے نا، اس نے ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھایا، ساری زندگی بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتی رہی۔ جب اس سے سوال و جواب ہو گئے، سوالوں میں یہ کامیاب ہو گئی، تو رب تعالیٰ نے پوچھا، میری بندی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، اس سے پوچھو۔ میں کہتا ہوں خدا خود پوچھے، بندے بتا تیری رضا کیا ہے؟ بندہ اس مقام پہ تو آئے نا، اللہ نے بولا فرشتوں اس سے پوچھو یہ اماں کیا چاہتی ہے، ساری زندگی میرا قرآن پڑھا کے آئی ہے۔ تو اماں کہنے لگی، جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میں رب سے کیا چاہتی ہوں، کیا صلہ چاہتی ہوں، تو میں نے صرف اتنا چاہا، مالک و مولا، میں نے ساری زندگی قرآن تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھایا ہے، اور اگر تو مجھے کوئی انعام دینا چاہتا ہے تو مجھے انعام یہ دے، جتنے لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دے گا، اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو کے میرا جنازہ پڑھ رہا تھا، رب تعالیٰ نے تیرے گناہ نہیں دیکھے، بلکہ میں نے جو قرآن پڑھایا تھا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے سب کے ساتھ ساتھ تیری بھی معافی عطا فرما دی۔ تو یار آپ اپنے گھروں کو، اپنی طبیعت کو اس کی طرف مائل کریں، تصور کریں، یار ہم نے رب کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ یار ہم نے قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک بات کو یاد رکھیں، رب تعالیٰ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ آپ یقین کر لیں، آپ رب کی رحمت سن جائیں تو آپ مچل جائیں۔ میرے نبی پاک نے مغرب کی طرف، سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، اور مغرب میں میرے نبی پاک نے مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے، 70 سال گھوڑا بھاگتا رہے تو اس دروازے کی لمبائی ختم نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا دروازہ ہے جی؟ 70 سال، بولو تو صحیح، اس کی دروازہ ختم ہے؟ میرے نبی پاک نے بھلا کیا فرمایا، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے، اور مغرب سے کب نکلنا؟ جب قیامت ہے۔ میرے نبی پاک نے وہ دروازہ کھلا رہے گا، اور صحابہ جانتے دروازہ کون سا ہے؟ عرض کی آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا صحابہ وہ توبہ کا دروازہ ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نہ نکلنا، بندہ معافی مانگتا رہے، رب اس کو معاف فرماتا رہے گا۔ آپ اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا، جناب عمر فاروق نے اس کو شراب پینے سے منع کیا تھا، شرابی تھا، سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ تو نے شراب نہیں پینی، اور جناب عمر فاروق ہر وقت کوڑا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، جہاں جرم ہوتا تھا وہیں سزا ملتی تھی۔ اب اس کو منع کیا کہ تو نے شراب نہیں پینی، اس نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے وہ بندہ آ رہا تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل۔ اس نے جناب عمر کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ آج معافی نہیں ملے گی، آج پکڑا گیا ہوں، معافی نہیں ملے گی۔ دل ہی دل میں بندہ کہنے لگا، اللہ اگر تو آج عزت رکھ لے اور عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا، اللہ آج عمر سے بچا لے، آج معافی دے دے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ اب اس نے کیا کیا، بوتل کو اپنی بغل میں چھپا لیا۔ جناب عمر فاروق جب قریب پہنچے، پوچھا کیا پی رہا تھا؟ ڈرتا ڈرتا کانپتے کانپتے کہنے لگا سرکہ پی رہا تھا، حالانکہ پی کیا رہا تھا، لیکن اس نے کہا کیا تھا، اللہ آج ہی عزت رکھ لا، آئندہ آج معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ جناب عمر فاروق نے کہا بتا بوتل میں کیا ہے؟ کہنے لگا سرکہ۔ فرمایا دکھا۔ جب اس نے بوتل نکال لی تو شراب واقعی سرکہ بن چکی تھی۔ اللہ نے اس کو بخش دیا، موقع دے دیا۔ اب اس حدیث کے بعد محدثین نے کیا لکھا؟ محدثین کہتے ہیں دیکھو یار، بندہ بندے سے ڈر کے توبہ کرے، بندہ
بندے سے ڈر کے توبہ کرے تو رب اتنا مہربان ہے. سوچو جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہوگا یار. اصل میں نا ہم اس سے مانگتے نہیں. اور میرے نبی پاک نے بھلا کیا فرمایا, جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہہ گیا نا, اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. اس کی بارگاہ میں مانگے یار, اس کی بارگاہ سے رجوع کرے. زندگی بیت گئی ہے, کبھی اس کی بارگاہ میں روئی نہیں ہے. دنیاوی مسئلہ ہو تو آنسو بہہ جاتے ہیں, ذرا سی پریشانی آئے تو آنسو بہہ جاتے ہیں. کبھی خالی کی بارگاہ میں بھی رو کے دیکھو, اللہ بڑا کرم فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.